احتشام الحق صاحب، آرمز اینڈ امیونیشن کی دوڑ سے خطے میں بیلنس آف پاور بگڑنے کا امکان ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ اوور دا ایئرز جس طرح ہمارے ریجن میں افشین چیزیں شیپ اپ ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، میرا خیال ہے یہ سب کے لیے پریشان کن بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی میسیج دیتی ہیں کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنا دفاع بھی کرنا جانتی ہیں، لیکن سب سے اہم چیز میرا خیال ہے انٹرنل کانفلکٹ سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ ابھی جو آج آرمی چیف نے باتیں کی ہیں، دو چیزیں، ایک تو جس طرح بات کی آزادی رائے کی بات کی انہوں نے، کہ ڈیفینیٹلی ہم کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جی کوئی فرشتہ کسی کو ہم سمجھیں، سارے اداروں سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن ہمارا آئین بڑا واضح طور پہ اجازت دیتا ہے، کہتا ہے، قدغن لگاتا ہے کہ عام فورسز ہوں، عدلیہ، ان پہ آپ کرٹیسزم نہیں کر سکتے، انڈیو نہیں کر سکتے، اور آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں، ایک طریقہ ہے اپنی بات کرنے کا۔ کرٹیسزم بھی میرا خیال ہے ہو رہا ہے، بڑی حد تک ہو رہا ہے، ایکسیپٹیبل بھی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ حدود و قیود بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے لائن کہاں کراس کرنی ہے۔ تو میرا خیال ہے ایک بڑا ایک سٹل میسیج ہے آرمی چیف کی طرف سے کہ بھی ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، برداشت بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس طرح معذرت کے ساتھ اب میڈیا میں ہم دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا کی تو بات اب زیادہ اتنی بات نہیں ہوتی جتنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن ہے، پھر بلاگرز ہیں، وہ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، پتہ نہیں اپنے ڈالرز کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ وہ ایک اپنی جگہ۔ تو ایک بڑا اسٹرانگ میسیج ہے کہ یہ مت سمجھیں کہ ہمیں پتہ نہیں، ہم جانتے بھی ہیں، اور ایک میسیج یہی ہے کہ جی آپ نے دھیان سے آپ نے کرنا ہے، چلنم کریں، لیکن بات یہ کہ کوئی سنتا ہے نہیں سنتا، اپنی مرضی کی بات۔ اب جو ریجن کی بات ہو رہی ہے نا، دیکھیں اب ہمارے ہاں بڑا واضح طور پہ دو بلاکس بنے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، کہا جاتا تھا کہ جی بائی پولر ورلڈ تھی، رشیا تھا، امریکہ تھا۔ اب رشیا جب سے آپ نے دیکھا 89 میں ٹوٹ گیا جس انداز سے، 16 ملک اس میں سے نکلے، پھر بائی پولر ورلڈ امریکہ ہی آج تک چھایا ہوا ہے جس انداز سے، یوکرین کی وار کے بعد، اسرائیل کانفلکٹ اور فلسطین کے بعد امریکہ جو ہے نا وہ ایک سول پار ہے۔ اب ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں، امریکہ کی طرف سے ہمیں جو شکایات ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی چائنا سے دور ہٹ جائیں، سی پیک سے دور ہٹ جائیں، پھر اپنے میزائل پروگرام کے بارے میں ڈیٹیلز بتائیں، ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں ہماری تحفظات ہیں، ان کے تحفظات ہیں، لیکن اوور دا ایئرز میرا خیال ہے جو بہت زیادہ پریشان کن بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے نا، ہم ساورنٹی جو ہے نا وہ بڑی تیزی کے ساتھ چیلنج ہو رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ملک دنیا کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے بعد کسی اگر آنکھیں نہیں دکھاتے افشین، تو کم از کم ان سے کہتے ہیں کہ تھوڑا طریقے سے بات کریں، ایک برابری کی سطح پہ بات کریں۔ ہم اس چیز سے ہٹ گئے ہیں، نتیجہ تن یہ ہے کہ ہم پہ دباؤ ہر طرح کا آتا ہے، پھر دباؤ آتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے وہاں تک تو ایک بات ٹھیک ہے، ساری دنیا مان رہی ہے کہ جی یہ پاکستان کی ایک مسلح فوج ہے، آرم فورسز ہیں، ابھی تک انٹیکٹ ہیں، الحمدللہ رہیں گی۔ سب اختلافات کے باوجود دنیا یہ کہتی ہے کہ نہیں، پاکستان کو اگر خدا نہ خواستہ توڑنا ہے تو فوج کو توڑا جائے پہلے، جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جی یہ کیا میسیج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہماری اشرافیہ کو بھی جا رہا ہے، ہماری سول سوسائٹی کو بھی جا رہا ہے، سیاستدانوں کو بھی جا رہا ہے، باقی لوگوں کو بھی جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے اس حوالے سے اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔